بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ رشتہ آیا اور جناب ابو طالب کے یہاں پر، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے پوچھوں گا. رشتہ بے شک عالی شان رشتہ تھا، لیکن بھتیجے سے پوچھ کے بتاؤں گا. اچھا، یہ رشتہ آیا کیسے تھا؟ جناب خدیجہ نے بھجوایا کیسے تھا یہ رشتہ؟ جی ضرور. جناب خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، ان کے ذریعے سے انہوں نے ان کا جناب ابو طالب کے گھر آنا جانا تھا. جی تو انہوں نے جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ تھی اور مولا علی کی والدہ تھی، ان کو کہا کہ آپ اپنے شوہر سے کہیے کہ وہ اپنے بھتیجے کا رشتہ میری سہیلی سے کریں، میری سہیلی خواہش مند ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں محمد سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور پھر یہ بات کہی. تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ اور اشکال نہیں ہے، لیکن بس میری یہ شرط ہے کہ خدیجہ طاہرہ کو اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ میرے مطابق کرنا ہو. میں ان کے عالیشان مکان میں نہیں جاؤں گا. اچھا، ان کو رخصت ہو کے میرے مکان میں آنا ہوگا. کیا وہ تیار ہیں کہ وہ اپنے جاؤ حشم کو چھوڑ کر، ملازمین کو چھوڑ کر، پکے مکان اور سونے کے گنبد والے مکان کو چھوڑ کر اور قیمتی لباس کو چھوڑ کر وہ میرے ساتھ آ سکیں؟ تو یہ جب بات پہنچائی گئی تو جناب خدیجہ نے کہا کہ بالکل میں اس کے لیے راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب نکاح ہو گیا تو اچھا، اس سے پہلے جناب خدیجہ نے ایک خواب دیکھا تھا. یہ تو ہم نے بیچ کا حصہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ جب مال تجارت آ گیا اور میسرہ پہنچا تو میسرہ سے جناب خدیجہ نے پوچھا کہ میسرہ تم نے کیا دیکھا؟ تو میسرہ نے بتایا جو کہ راستے میں یہ واقعات اور حالات ہوئے. میسرہ نے کہا کہ ایک بات میں نے بڑی عجیب دیکھی. وہ یہ دیکھی کہ محمد کا کوئی سایہ نہیں ہے. محمد کا کوئی سایہ نہیں بنتا دھوپ میں. دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب بھی چلتے ہیں اور دھوپ میں آتے ہیں تو ایک بادل ان کے سر پر آ جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ جناب خدیجہ خود بھی دیکھ چکی تھی، کیونکہ وہ اپنی چھت پر گئی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اب قافلہ واپسی میں کتنا دور ہے. تو وہ جب گئی تھی تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک بادل جو ہے وہ ان کے سر پر واپسی میں آ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ. تو انہوں نے یہ تصور کیا کہ شاید بارش ہونے والی ہے. لیکن جب میسرہ نے کہا کہ یہ تو پورے سفر میں ایسا ہی تھا کہ ایک بادل مستقل سایہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ بڑے عجیب بات ہے کہ یہ تو کوئی بڑی عجیب شخصیت ہے. اور بھی بے شمار باتیں ہیں جس کا بہت بات طولانی ہو جائے گی. بس جناب خدیجہ کو شوق پیدا ہو گیا کہ یہ شخصیت کون ہے. اسی دوران یعنی یہ واقعہ ہو گیا اور جناب خدیجہ کے جتنے قافلے گئے زندگی میں وہ ساروں کا پروفٹ ایک طرف اور اس کا پروفٹ ایک طرف. سبحان اللہ. تو بی بی نے جناب محمد کو، اچھا ایک بات اور، جب رسول خدا بی بی کے گھر میں حساب کتاب فائنل جو کلوزنگ ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے لیے داخل ہوئے. اب ظاہر ہے کہ غلام کے حوالے تو نہیں کریں گے حساب کتاب. تو بی بی کے گھر میں جب داخل ہوئے تو بی بی نے ایک بات اور نوٹس کی. وہ یہ نوٹس کی کہ رسول کا قد بڑا ہے اور میری چوکھٹ چونکہ چھوٹی ہے تو چوکھٹ تھوڑی بلند ہوئی اور رسول نے سر نہیں جھکایا. یہ یاد رکھیے کہ نبی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. یہ نبی کی خصلت ہے، نبی کے لیے کی خصوصیت ہے کہ نبی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا. اور نبی کا قد ہمیشہ بڑا رہتا ہے، یعنی کوئی کسی کتنا بھی لمبا اس کے آگے آ جائے تو اس کے سامنے اگر نبی موجود ہوگا تو اس کا قد ان سے بڑا ہی ہوگا. بس یہ جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی. تیسری چیز جو جناب خدیجہ نے دیکھی، ظاہر اس زمانے میں بلب نہیں ہوا کرتے تھے، بی بی نے دیکھی کہ میرے گھر میں ایک نور سا آ گیا، ایک رونق سی آ گئی ہے، گھر میں ایک اجالا سا آ گیا ہے اور ایک ہیبت سی طاری ہو گئی بی بی کے وجود پر. اور جب رسول نے حساب کتاب دیا تو بی بی کچھ بول نہ سکی. جب رسول گئے تو وہ ٹرانس سے باہر نکل آئیں اور میسرہ کی ساری باتیں سنی اور اب بیوی بے قرار ہو گئیں کہ یہ شخص کچھ عجیب شخصیت کا مالک ہے. اب بیوی کو شوق ہوا کہ اس شخص سے مزید جو ہے وہ رابطہ رکھا جائے اور مزید اس کاروان بھیجے جائیں. اس دوران جناب خدیجہ نے ایک خواب دیکھا.
وہ خواب یہ دیکھا کہ ایک سورج میرے گھر کے صحن میں اتر رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے چچا سے پوچھا، اور بعض نے لکھا کہ چچا کے بیٹے سے پوچھا، ورقہ بن نوفل سے، جو یہودیوں کا بھی عالم تھا اور عیسائیوں کا بھی عالم تھا، توریت اور انجیل ان کو یاد تھی. ٹھیک. سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے صحن میں سورج اتر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو سب سے بہترین ہوگا وہ تمہارے گھر میں اترے گا. اللہ اکبر. اب جناب خدیجہ یہ سارے واقعات کو دیکھ رہی تھی اور اس خواب کو دیکھ رہی تھی، اور اب انہوں نے کہا کہ اب صحیح وقت ہے میں رسول کے یہاں پر پیغام بھجوا دوں. اور یہ پیغام بھجوانا اور ان کا پھر اس طرح سے آنا، تو بی بی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں اگر دولت چھوڑنے کے بعد اگر نور محمد مجھے مل جائے اللہ. اور رسول کی شریک حیات بن جاؤں، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. دنیا کی دولت پھر ختم ہو جائے گی. ابھی اور آج اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر خیر ان کا کر رہے ہیں، تو یہ اسی سبب سے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کو اختیار کیا. مطلب ایک ایسی خاتون جسے اللہ رب کریم نے شادی سے پہلے سب کچھ عطا کیا تھا، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوئی کہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا.